ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ 2021 میں فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی تو کس کے کہنے پر انہیں واپس سیٹل کیا گیا۔ ہم روزانہ ان فیصلوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ایک شخصیت جو اپنی غلطی سیکھنے سے آ رہی تھی، اس کی غلطی کی قیمت قوم کو خون سے ادا کرنا پڑی۔ 2021 میں یہ کس کی ضد تھی کہ دہشت گردوں سے بات چیت کر کے انہیں سیٹل کیا جائے؟ اس ضد کی قیمت پاکستان اور خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن، تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ جنوبی وزیرستان میں 16 FCC کے جوان فتنہ الخوارج سے جوان مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی افواج پاکستان نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ تمام ملزمان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا۔ یہ واضح پیغام ہے کہ 9 مئی جیسے طرز عمل کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلیٰ عدلیہ میں اپیل کا حق بھی حاصل ہوتا ہے۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انصاف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 26 نومبر کو سیاسی قیادت کی جگ ہسائی سے بچنے کے لیے ہلاکتوں کا بیانیہ بنایا گیا۔ آتشین اسلحہ اور آنسو گیس کے ساتھ پولیس پر حملے احتجاج نہیں، دہشت گردی ہے۔ کچھ عناصر یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعات میں فوج کے لوگ ملوث ہیں۔ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ اگر کوئی جتھا، کوئی مسلح گروہ، کوئی پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ اور مسلط کرنا چاہے معاشرے پہ، اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے، تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ تو اس کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل اب مکمل کیا جا چکا ہے، اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی عناصر اس پہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان کورٹس کے بہت بڑے دائی ہوتے تھے۔ انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ حکومت سے تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ حکومت سیاسی پارٹیاں بناتی ہے، کوئی سیاسی شخصیت اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں۔ مذاکرات کرنا سیاسی پارٹیوں کا کام ہے۔ یہ خوش آئند ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر مسائل حل کریں، نہ کہ انتشار پسند سیاست کریں۔ فیض حمید کو تمام قانونی سہولیات حاصل ہیں۔ فوج کا احتساب کا نظام ثبوتوں پر کام کرتا ہے۔ فوج کا کوئی شخص اگر اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے خلاف احتساب کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ فیض حمید کا کیس ابھی زیر التوا ہے، اس پر تبصروں سے گریز کیا جائے اور اس کی جو ضروری تفصیلات ہوں گی وہ فراہم کر دی جائیں گی۔ پاکستان فوج کا، فوج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے۔ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں کرتی۔ وہ سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کی آپ نے پہلے ہی بات کی، پہلے بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں،
وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے.